بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ محترم و معزز سامعین کرام، قربانی کے دنوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ کھال کس کو دیں۔ اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ کہاں دینا جائز اور کہاں دینا جائز نہیں ہے۔ مؤذن کو، امام کو بطور تنخواہ یہ کھال دینا یہ صحیح نہیں۔ اور کھال دینے میں سب سے پہلے جو ہے اس بات کا خیال کیا جائے کہ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، غریب ہیں، تو ان کو وہ کھال دیں یا کھال بیچ کر ان کو وہ پیسے دے دیں، تو یہاں آپ کو ڈبل ثواب ہوگا، ایک رشتہ داری قائم کرنے کا اور دوسرا جو ہے ان پر صدقہ کرنے کا۔ اور اسی طرح دیگر جو صدقات ہیں، چاہے وہ نفلی ہوں یا واجبی ہوں، تو ان کے اندر بھی اسی بات کا خیال رکھا جائے، اسی بات کا لحاظ رکھا جائے کہ سب سے پہلے ترجیح رشتہ داروں کو دینی چاہیے۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ غریب ہے، جس کی آمدنی کم ہے اور اس مہنگائی کے حالات میں اس کا گزارا جو ہے وہ چلانا مشکل ہے، تو اس کو پہلے ترجیح دیں۔ تو یہاں آپ کو ڈبل ثواب ہوگا، ایک رشتہ داری قائم کرنے کا اور دوسرا جو ہے صدقہ کرنے کا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں مدارس۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ کھال دیں گے یا کھال بیچ کر پیسے دیں گے یا نفلی صدقات یا خیرات یا جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، اپنے صدقات اور اپنا خرچ کیا ہوا مال یہاں پر خرچ کریں گے تو یہاں بھی ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک تو یہ ہے احیاء دین کا، دین کو زندہ رکھنے کا ثواب، اور دوسرا جو ہے آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب، کہ جب آپ اس راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو ان کے اخراجات وہ صحیح چلیں گے، ان کے جو خرچے ہیں وہ اس سے چلتے رہیں گے پیسے سے، تو یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، دین زندہ رہے گا، تو یہ جو ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ سمجھیں اس کو۔ تیسرے نمبر پر ہے آپ کسی کو بھی دے دیں، کوئی اجنبی ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی علاقے کا ہے یا کوئی اور جو ہے وہاں پر خرچ کریں گے تو وہاں پر بھی اس کا ثواب ہوگا۔ بھائی اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔